السلام علیکم، میں عمر عدنان ہوں اور مجھے یہ اپرچونٹی دی گئی ہے کہ میں کویشچن آنسر سیشن کے اندر سر موئز امجد کے ساتھ المورد انسٹیٹیوشن پر انگیج ہو سکوں. میرا سر یہ کویشچن ہے کہ ہمیں کون سی اپروچ لینی چاہیے ٹیچ کرنے کے لیے کریکٹر بلڈنگ کو. دیکھیے، میری جو سمجھ کے مطابق کیریکٹر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اصل میں کوئی ٹیچبل چیز نہیں ہے ایز سچ. اس میں آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، بلکہ میرا یہ اپنا تجزیہ سمجھ لیجئے، میرا یہ خیال ہے، میرا انالیسز یہ ہے کہ انسان کی جو تربیت کا جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے اس میں لوگ اخلاقی تربیت کا، اس میں لوگوں کا انفلوئنس تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ٹیچ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. یعنی ماں باپ بچوں کو یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور ہمیں سچ بولنا چاہیے، لیکن کر کچھ اور رہے ہوں اگر، تو بچے بھی اس سے جو چیز سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بولنے کی چیز یہ ہے اور کرنے کی چیز یہ ہے. اور یہی چیز اگر جو اپنی سوسائٹی میں جو بزرگ ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، انفلوئنسرز جو ٹیچرز ہو سکتے ہیں، پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ایلڈرز ہو سکتے ہیں، یہ سب جس وقت اس طرح کے تضادات سامنے لے کر آتے ہیں، اور یہ تضادات لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز بتا رہے ہیں وہ ہم خود کر نہیں رہے ہیں. میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کردار کی تعمیر میں یا اخلاقی تربیت میں جو چیز ہونے اصل میں کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اینڈ آئی شوڈ پروجیکٹ مائی سیلف ایز اے لرنر ان فرنٹ آف مائی اسٹوڈنٹس ایز ویل. ان کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کو بھی، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، دیٹ آئی ہیو ٹو گو تھرو اے بیٹل ایوری ڈے ٹو بی اے بیٹر ہیومن بینگ، اور میرے ساتھ اس جنگ میں آپ بھی شامل ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہ پیغام آپ کو دوں کہ میں تو ہو گیا ہوں اب بالکل پرفیکٹ اور اب میں آپ کو ٹیچ کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اس دنیا میں پیغمبروں نے نہیں آنا، اور جب پیغمبروں نے نہیں آنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم پرفیکٹ رول ماڈلز یہاں پہ نہیں ڈھونڈ سکتے. وی آر آل گوئنگ ٹو بی لرنرز، اور اگر ہم لرننگ میں ایک دوسرے کے لیے ایک سپورٹیو رول پلے کریں تو وہ دیٹ کین ڈیولپ انٹو اے لرننگ کمیونٹی، جس میں آپ سے، اور میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں واقعی اس کا محتاج ہوں کہ آپ لوگوں کا رول ماڈل بھی میرے سامنے ہو، بیکاز آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. You know, I learn from my children, I learn from my son, I learn from my daughters, and you are equally the same for me. میں کیوں نہیں آپ سے بھی سیکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بیچ میں جو تعلق ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو. لہٰذا جو ماڈل جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی تین چیزیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. رول ماڈلنگ ہو ایک دوسرے کے لیے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف میرا رول ماڈل آپ کے سامنے ہو، آپ کا رول ماڈل میرے سامنے بھی ہو. نمبر دو یہ کہ ایک ایسی انوائرمنٹ بنائی جائے کہ جس میں رولز جنریٹ ہم سب مل کے کریں، نہ کہ میں آپ پر امپوز کروں. دیکھیے ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز میں بھی اور ہاؤس ہولڈز میں بھی ہوتا یہ کہ بڑے رولز بناتے ہیں اور امپوزیشن ہوتی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، جبکہ آپ کی نہ اونرشپ ہوتی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ ہوتا ہے. رولز وہ بنائیں اور ریوائز کریں، آپ لوگ بھی، میں بھی، آپ لوگ بھی، کہ جو ہم سب کے لیے اچھی ورکنگ کو سپورٹ کریں. نمبر دو یہ، اور اس کے نتیجے میں رولز ہی نہیں، صرف نارمز بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری میوچولی جنریٹڈ ہونی چاہیے. اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے آدمی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں صرف اس کو اونرشپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ اگر سکھانی ہے تو یہ پڑھانے سے نہیں سکھا سکتے آپ. یو ول ہیو ٹو ٹیک ڈیسیجنز ٹو لرن ڈیسیجن میکنگ. زندگی میں یہ چیزیں اس طرح سیکھی جاتی ہیں. اور نمبر تین یہ کہ ہمارے بیچ کا جو تعلق ہے ٹیچر کا اور اسٹوڈنٹ کا، یا یوں سمجھ لے کہ میوچول مینٹورز کا جو تعلق ہے وہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے جو پیورلی ٹرسٹ پر مبنی ہو. یعنی ہم ایک دوسرے کو یہ جانتے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کو اگر کھولیں گے تو اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو آپ کے نقصان کے لیے نہیں یوز کیا جائے گا، آپ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی اف آئی ایم بینگ سارکیسٹک تو یہ اس چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یہ ہماری طے کردہ نارمز کے خلاف ہے بات، اور اگر آپ میں سے کوئی کسی کی غلطی ہو تو ہم ایک دوسرے کی کریکشن میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. یہ جو انوائرمنٹ ہے، ٹوٹل انوائرمنٹ، یہ اصل میں جس سپورٹ کا اور جس
کوآپریشن کا تقاضا کرتی ہے، وہ بغیر ٹرسٹ کے پیدا نہیں ہو سکتا. یہ 3 چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ماڈل کی تعمیر میں یہ 3 چیزیں رول پلے کر سکتی ہیں. ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی ٹیچر کو، کسی بڑے کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں پڑھانے کی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کچھ چیزیں پڑھا دیں گے اور اس کے نتیجے میں کردار کی تعمیر ہو جائے گی، پھر تو بہت آسان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے جی. ہمیں پہلے، اگر آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اچھے کردار کے بارے میں بھی، تو پہلے مجھے اس کے بارے میں خود بھی حساس ہونا پڑے گا. I will have to be a mutual learner with you. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ مان لوں میں کہ میں کبھی پرفیکشن تک خود بھی نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی اصل میں سٹیپ وائز سیکھنا ہے. پھر اس کی کچھ ڈیٹیلز آگے چل کے اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں کہ اصل میں جو چیزیں ٹھیک کرنے کی ہیں وہ بیہیویئرز نہیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. یعنی آپ کا طریقہ بولنے کا اگر میرے خیال میں ابھی اٹ نیڈز ڈیولپمنٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پر کام کروں. ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ وائی از اٹ؟ آپ کو کیوں مشکل آ رہی ہے؟ پچھلے پروگرام میں جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی ہیبٹس کیسے چینج کریں، یہ جو ہیبٹ چینج کرنے کا ایلیمنٹ ہے یہ کیوں پیش آیا ہے؟ یعنی جب آپ خود ریئلائز کر رہے ہیں، یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ آپ کے اندر ہے. ہیبٹ تو آج بھی میرے سامنے وہی آ رہی ہے نا، کیونکہ آپ ابھی تک چینج نہیں کر سکے، لیکن اندر سے آپ ریئلائز کر چکے ہیں کہ مجھے چینج کرنا ہے. اینڈ دس از واٹ از مور امپورٹنٹ. اور اس کو ہم کوئی ویلیو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو نارمز بنائیں، جس میں کہ ہم مثال کے طور پر موسٹ آنیسٹ کا ایوارڈ دے دیتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں، موسٹ کوآپریٹو ہونے کا ایوارڈ دے دیتے ہیں، ریوارڈ کرتے ہیں اس کو. یہ جو ریوارڈ پنشمنٹ کا جو سسٹم ہے، یہ سارا صرف بیہیویئرز کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ آپ کے اندر کے سسٹمز کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا. آپ اندر سے جو بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے دکھانا کیا ہے. آئی ہیو ٹو پروجیکٹ ایز اف آئی ایم اے ویری ڈیسنٹ پرسن. اندر سے میں جو مرضی سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. سو ٹرو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ول ٹارگیٹ دی انر پروسیسز، دی انٹرنل پروسیسز مور دین دا بیہیویئرز. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کہ یہ جو ماڈل ہے یہ پرائمریلی اس طرف میرے خیال میں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس پر آپ کے جو سوالات ہیں وہ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے کہ ہمیں یہ ٹارگیٹ کرنا چاہیے. سر، اگر ہم کسی سوسائٹی کا افیکٹولی کیریکٹر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون سے بندوں کا کیریکٹر سب سے پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا؟ مطلب کہ وہ ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، یا تو جس بندے یا تو ان کے پیئرز ہیں بندوں کے جن کو ہم کیریکٹر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کی بات ہی میں اس چیز کا جواب بھی موجود ہے. آئی بلیو دیٹ the most important two institutions that actually have the biggest impact on the character of the future are teachers and parents, because ہر بچے نے ان کے تھرو گزرنا ہے. ہمارے ہاں، اور یہ ایک کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں ان دونوں انسٹیٹیوشنز کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یو کین بی اے پیرنٹ بیکاز یو کین بی اے پیرنٹ. And if you have done a master's in any subject, you can start teaching that subject. You don't need to be a qualified teacher of that subject. Teaching میں اگر کوئی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ یا بڑا، کیونکہ ٹیچر تو ایڈلٹس کے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں نا، یعنی ہم کن سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے گزرتے ہیں زندگی میں تاکہ ہم ایج اپروپریٹ بات کر سکیں، ہم لوگوں کو وہ چیز سمجھا سکیں جو اس وقت ان کی ایج کے مطابق اپروپریٹ ہو، بجائے اس کے کہ ہم ان کی ایج سے پیچھے کی یا اس سے ایج سے آگے کی باتیں سمجھائیں. یہ بات کہ ہم کس طرح جج کریں کہ یہ کون سی سٹیج آف ڈیولپمنٹ پہ ہے ایک آدمی، ان سب چیزوں کو سمجھانا یہ ٹیچرز کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے پوری طرح سے. تو اس وجہ سے آئی تھنک دیٹ انفارچونیٹلی یہ دو، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وی شوڈ actually target these two institutions because they are the most influential. اس کے لیے ہمیں رولنگز کرنی چاہیے، ابھی پالیسیز بنانی چاہیے، اپنی تلقین کرنی چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن ان دو انسٹیٹیوشنز کی ٹریننگ کے بغیر اصل میں آپ جو سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں اس میں طرح طرح کے انفلوئنس دوسرے بھی ہیں. یہ معلوم ہے ہمیں کہ یہ دو انسٹیٹیوشنز وہ ہیں، یعنی دو یہ لوگ ایسے ہیں
کہ جن کے انفلوئنس سے سب لوگ گزرتے ہیں, تو پھر ہمیں ان کو ضرور ٹارگٹ کرنا چاہیے. یعنی میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ سیاست سے کوئی تبدیلی آتی ہے, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اوپر سے کوئی تبدیلی لا جا سکتی ہے. میں جو چیز سمجھتا ہوں وہ یہ کہ گراؤنڈ لیول پہ چیزوں کو, بیسک لیول پہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی فرشتے اتر کے آپ کے نظام کو ٹھیک نہیں کر دیں گے. یو نیڈ آنیسٹی ایٹ دا بیسک گراؤنڈ لیول, ٹھیک ہے نا جی, اس کو ٹھیک کر لیں. اور وہ ٹھیک کیسے کریں گے؟ ٹیچرز اور پیرنٹس. سر اگر ہم نے اب یہ بات اسٹیبلش کر لیا کہ ہم کسی بندے کو پڑھا کے اس کا کیریکٹر بلڈ نہیں کر سکتے, اور اینڈ دا اونلی وے اٹ از وی کین ڈیولپ اے کیریکٹر از بائی شیلڈنگ دیم فرام انفلوئنسز اور انفلوئنسنگ دیم بائی آور اون ایکشنز. تو سر ہم کسی بچے کو جس کا ہم کیریکٹر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اچھے انفلوئنسز کیسے اس کے سامنے لا سکتے ہیں اور برے انفلوئنسز سے کیسے اس کو شیلڈ کر سکتے ہیں؟ سر اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. دیکھیے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مور دین شیلڈنگ دیم فرام ادر انفلوئنسز, بیکاز یو کانٹ, یو سی یو کین ناٹ شیلڈ دیم. ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ دوسروں کا انفلوئنس نہ ہو, لیکن ہم جو چیز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر سمجھ ڈیولپ ہو, ہمارا جو انفلوئنس اس پر ہے وہ پازیٹیو ہو. آپ صرف اتنا سیکیور کر سکتے ہیں. نہ تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں دوسرے انفلوئنسز سے, نہ آپ اس کے اندر کوئی خاص کوالٹیز خود سے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی طرف سے جو انفلوئنس ہو پازیٹیو ہو, اور یہی کام آپ کا ہے. آپ اپنے لیے پروسیسز ڈٹرمن کریں کہ ہم نے کس طرح سے ایک بہتر انسان بننا ہے, اور اس کے بعد آٹومیٹکلی دوسروں پر آپ کا جو انفلوئنس کی جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی. آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے جی, اس کو مان لیجئے. دیکھیے اگر ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے اپنے انفلوئنس میں یہی کام کرنا شروع کر دیں یہ ریئلائز کرنے کے بعد, تو مجھے یہ یقین ہے کہ کم از کم آپ کا جو ڈراپ کنٹریبیوشن ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہوگا. میری ذمہ داری اتنی ہی ہے کہ میری طرف سے کنٹریبیوشن پازیٹیو ہی ہو, اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے مجھ پہ. یعنی میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میرے ہمسائے کی کنٹریبیوشن کیا ہو رہی ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے جو ہو رہی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے, ہی ول بی آنسریبل فار اٹ. میں تو اپنی ٹھیک کر لوں نا. اف آئی ایم ناٹ ڈوئنگ واٹ آئی کین ڈو, دا بیسٹ دیٹ آئی کین ڈو, آئی ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. اس طرح سے اس کو میرا خیال ہے لیجئے, اور اس طرح سے یہ ایک بڑی آپٹیمسٹک اپروچ رہتی ہے. یعنی آئی کین انڈر آل سرکمسٹانسز آئی کین اسٹل ڈو واٹ دا بیسٹ دیٹ آئی کین. مجھے کوئی نہیں روک رہا کہ میں سچ بولتا رہوں, میں نہ دوں دھوکہ, ساری دنیا بھی دھوکہ دے رہی ہے تو میں, لیکن میں اگر اس پہ فریٹ کرنے لگ پڑوں کہ دنیا ٹھیک نہیں ہو رہی, پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا, پاکستان میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ انسٹیٹیوشن خراب ہے, یہ انسٹیٹیوشن خراب ہے, سیاست میں گڑبڑ ہے, عدالت میں گڑبڑ ہے, تو اس کے نتیجے میں پیسمزم پیدا ہوگا. ہر ایک چیز کو اپنے لیے اپرچونٹی سمجھوں, میں جو بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں میں کروں بس, اور اپنے دائرے کی ذمہ داری لوں. اصل میں اس انقلاب کو جو دنیا میں برپا کرنے کا میں خواب دیکھتا ہوں, اس کے نتیجے میں میں اپنے اندر انقلاب برپا ہی نہیں کرتا, وہ مس کر جاتا ہوں اور صرف وہ خواب دیکھتا رہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد پیسمزم کا شکار ہو جاتا ہوں کہ وہ تو نہیں ہو سکتا. اپنا تو کر لوں میں معاملہ ٹھیک, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اگر منشا ہوگی تو بہت سارے نتائج اور بھی نکل آئیں گے. ہم زیادہ انٹرسٹڈ اس میں ہوتے ہیں کہ ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے, سوسائٹی کو کیسے بدلیں. نہیں, سوسائٹی کو بدلنا آپ کی ذمہ داری, میری ذمہ داری ہی نہیں ہے. میری ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو میں نہیں کر رہا, اس لیے کوئی چھوٹا سا کام ہے نا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے کیا میرا کوئی نام ہوگا اس کے نتیجے میں, مجھے کون یاد رکھے گا؟ موئز امجد اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا, ٹھیک ہے. یعنی کوئی مزہ نہیں, قائد اعظم تو بننا ہی چاہیے نا آدمی کو پہلے, اس کے بعد کوئی نام بنتا ہے. نو, لیٹس فورگیٹ اباؤٹ اٹ. جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے آپ سے وہ لے لے گا. اصل چیز یہ کہ آپ اپنے پروسیس کو اپنی حد تک ٹھیک کر لیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو راستے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس کو اٹھانا مس کر جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو اپرچونٹی جس اچھے کام کی آپ کو مل رہی ہے وہ کر دیں, اللہ تعالیٰ مزید اپرچونٹی دے گا. Sir, as you said, after listening to your lectures, we can determine that modesty is one of the traits of the character building. Sorry, I didn't get that. Modesty is one of the trait of character building. Right. So, in my opinion, I think that we should take modesty under discussion. So, could you explain what modesty is, first of all? I mean,
modesty can have different applications in various societies, but to begin with, I mean, I should be modest in my appearances, I should be modest in my attitudes. All these things will come under the ambit of modesty, but what exactly is modest clothing, for instance, would depend on, can vary from one culture to another, but the value of modesty, you can say, is to a great extent the value or the principle of modesty is a universal principle, but the application is going to be culturally oriented. You know, various cultures can have different applications of that value. A dress which is considered to be modest, for instance, in Saudi Arabia, might not be considered necessary in another part of the world. Likewise, any other society can be taken into account. What we need to understand is that we, as a human race, we value the principle of modesty, but we apply these principles according to our own backgrounds and cultures and weather conditions, you know, which are different from one place to another. So, what is the part of modesty in character building? Like, how important part does it plays? You see, the thing is that all these principles, which we call universal principles, they have a very serious part to play, a very significant part that they play in developing the character, and all these principles have a contributing aspect. You know, if you take up any 3 or 4 principles and start applying them to your life, because they will emanate from your ability to control yourself, to regulate your feelings, to regulate your emotions. Therefore, they will have an impact on other principles as well. So, whichever 3 or 4 principles you feel are important to you, they might not be the same as I take them up. You know, I might take 3 or 4 different principles, but because the battle that we have to fight in applying those principles and living our lives according to those principles is going to be almost the same. Therefore, take any 3, 4 principles and you will see that you will ultimately, they will all converge into a better human being. So, you can take modesty, you can take, you know, you need to, if you take modesty, for instance, you should work on it. What are the behaviors that you would adopt under the category of modesty? वो क्या करेंगे आप? Will you take up some actions? Because modesty, all these principles are abstract. For instance, if I take up respect, you know, I cannot show you respect on anything. I can only tell you some behaviors that might be representative of respect. So, likewise, how do you see modesty? What behaviors would represent modesty? Whatever you decide, in consultation with your colleagues, for instance, whatever you decide, start applying them in your life. And there will be testing times where they will become more and more difficult to apply. These are the times when you become more and more strengthened in your, you know, developing those principles and abiding by those principles. And this is going to happen with every principle. That once you decide about that principle, you will have to come down to decide about the behaviors that represent those principles. And once you develop those behaviors, then let's start supporting each other in abiding by those behaviors which we have determined. And this is going to happen in every principle. Sir, to build our character, there has to be change, you know. So I think that the human mind has a very primitive defense mechanism where it negates all realities that produce too much stress for it. And that's called denial. So many people, even in my life, even myself, we stay in denial of our mistakes. We stay in denial of our bad habits. So how do you think we can overcome that mentality? You see, why do we, first of all, we need to determine why do we stay in denial of such things, you know, like my mistakes? Because, can you think of a reason? I feel like whenever I've thought about it, it's easy for us to point other people's mistakes. Right. But Why? it's hard for us to point at ourselves. And what will happen if I tell you that, you know, I made a mistake? I fear that, you know, my image in your eyes is going to fall. This is what I think, you know, when
whenever I'm about to, you know, my conscience keeps pricking me that I should go and accept my mistake, acknowledge that I did something wrong. But as soon as I start thinking about it, I feel that whoever knows about something that I've done wrong, my image or my value or the respect that I hold in the other person's eye is going to fall below what and that I don't want to happen, you know. So it is actually the environment. As I just said, one of the major impacts, one of the major inputs in the developmental aspect of character is the safety of the environment and the integrity of the environment. I have never seen my teachers or my elders acknowledging their mistakes. I have always seen them pointing out my mistakes, you know, and that makes me more and more vulnerable. I should hide my mistakes, because these are my mistakes which make me weaker. So if this environment, this value of the environment stays the same, it will remain difficult for people to acknowledge and accept their mistakes. You're absolutely right. This is what it is. But I want to tell you that this is not a natural aspect of your life or your personality. It is a learnt aspect. The environment has taught you that you should not make a mistake. Committing a mistakes make you less valuable, although it is not true. It is not really true. Committing a mistake is what makes me know that you're doing something. Not making a mistake, not committing a mistake or a number of mistakes means that you're not doing anything. You see, when you were a child, when you were an infant in fact, you fell down a number of times before you started walking. Do you remember that? No, you don't even remember that, but you can see through other children that this is how we learn, right? Had you been protected from not falling down, you would not have started walking. Isn't that true? So likewise, whatever you're doing and wherever you started, when you started what you do now, you do something very well. Like for instance, you are very good at maths. Maybe you are. Maybe you have a very beautiful handwriting. So whatever is your strength, let me tell you this. There was a time when this was a very difficult thing for you to do. You know, you could not even hold the pen properly or the pencil, and now you write fluently, right? So it all started by making a lot of mistakes. And if you keep hiding your mistakes, you're not going to improve. That is one of the most important things that we must remember. And the environment must remember this as well, because if we are teaching our children or our students that they should not you know sort of acknowledge or accept their mistakes, we are actually teaching them something very wrong. इसके साथ ये सेशन इख्तिताम पज़ीर होता है और इंशाल्लाह आगे भी क्वेश्चंस हम लोग जारी रखेंगे अगले सेशंस में.